بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، تعلیم ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ حق کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی جو ترقی کا ضامن ہوتا ہے وہ تعلیم ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن اقوام نے ترقی کی اور اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا لوہا منوا، وہ تعلیم ہی کی بدولت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا محض اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے ڈگری لینا نہیں، بلکہ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے معاشرتی جو اقتدار ہے اس کو بہتر کر سکے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کے جو کردار ہے، کردار کو نکھارتا ہے۔ تو ناظرین، انسان کا جو کردار ہے وہ صرف تعلیم ہی کی بدولت نکھر سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر طاہر اسلام عسکری صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پہ، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ پروفیسر خاور زمان صاحب، آپ ٹرینر اینڈ کوچ ہیں، اور ہماری جو تیسری مہمان ہیں وہ محترمہ شہناز غازی صاحبہ ہیں، اب کراچی یونیورسٹی سے۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے عبید صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اور نوازش۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر شو کروایا جائے گا۔ تو عبید صاحب، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ایجوکیشن، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور کالج، اسکول، یونیورسٹیاں جو ہیں، ان کی جو اہمیت اور فضیلت جو ہے، چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کی جو فضیلت ہے وہ وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اس اہم موضوع اور اس اہم ٹاپک کے لیے آپ نے میرا چناؤ کیا۔ دیکھیں، علم کی ضرورت، علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، اس کے اوپر بے بہا لوگوں نے کام کیا ہے، بے بہا لکھا گیا ہے، بہت لوگوں نے کہا، بہت لوگوں نے سنا۔ میں صرف ایک دو باتیں کر کے ہم جو ہمارا اصل موضوع ہے اور جو ہمارا اصل ہدف ہے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شمار معلمین کے اندر کیا ہے، اور اس شمار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شرف سمجھا ہے، اپنے لیے عزت سمجھی ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ایک معلم، ایک استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس بات سے آپ اس بات کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی فضیلت کتنی ہے، ایک استاد کی، ایک معلم کی، ایک ٹیچر کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم بتانا فخر سمجھا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ کائنات کے اندر بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہو سکتا ہے اور فیکٹریوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کائنات کا سب سے بہترین انسان قرار دیا، فرمایا کہ من تعلم القرآن، جو پڑھاتا ہے قرآن کو، نیک تعلیم کو، اچھی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طالب علم جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں
کہ کہیں اس طالب علم کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پہ نہ لگے، ہمارے پر اس کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہیں۔ تو اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، اور وہ لوگ جو علم کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیاں اس علم کے نام کر دیتے ہیں، فرمایا کہ کائنات کے اندر موجود ہر ایک مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ فرمایا حتی الحوت فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر، آسمانی فرشتے، نورانی مخلوقیں، جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات پائی جاتی ہیں، تو وہ سب کی سب اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو ان بنیادی باتوں سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، اور ایک استاد کی فضیلت کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ علم سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک درسگاہ کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک آپ کے پاس ایک درسگاہ نہیں ہوگی، ایک پراپر پلیس نہیں ہوگی جہاں پر آپ باقاعدگی کے ساتھ جا کے پڑھ نہیں سکیں گے، تو اس کے بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی ریاست مدینہ کے اندر بھی مسجد نبوی بنانے کے بعد جو سب سے پہلی درسگاہ قائم کی وہ صحابہ صفہ کی درسگاہ تھی، جہاں پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دینی تعلیم کو سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو بدر کے قیدیوں کا واقعہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بچپن سے سب لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کے اوپر صرف 10 مسلمانوں کو پڑھانا، لکھانا اور سکھانا، ان چیزوں کی شرط لگائی، اور اس کو کہا کہ آپ ان 10 مسلمانوں کو پڑھائیں اور ہم آپ کی جان کو آزاد کر دیں گے، آپ کو اس قید سے رہائی مل جائے گی۔ تو یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے، یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک علم کی فضیلت ہے، یہ ایک باب ہے علم کا جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ اور علم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہ تو ترقی کر سکتا ہے، علم کے بغیر نہ کوئی معاشرہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ایک حیوان ہے۔ ایک حیوان کے اندر جو عام ہمیں حیوانات نظر آتے ہیں، کتا، بلی، دیگر حیوان نظر آتے ہیں، اور انسان، اگر آپ دیکھیں بیولوجیکلی طور پہ دیکھیں، ان سب کا سیٹ اپ ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہ حیوان غیر ناطق ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ انسان ایک وہ حیوان ہے، ایک وہ سوشل اینیمل ہے جو بولتا ہے، یہ حیوان ناطق ہے۔ تو اگر انسان کو ان دیگر حیوانوں سے کوئی چیز ممتاز بناتی ہے، انسان کو دیگر حیوانات سے کوئی چیز اشرف بناتی ہے، اس کا مقام بلند کرتی ہے، تو وہ اس کی تعلیم ہے، وہ اس کا علم ہے۔ اور علم کے ذریعے سے جو اخلاق پیدا ہوتا ہے، جو علم کے جو بنیادی مقاصد ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اوپر آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ علم کی آپ سمجھ لیں کہ اہمیت اور فضیلت ہے جو اسلام نے بیان کی ہے، یا اسلام کا تصور ہے علم کے بارے میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ تو ہو گیا علم کی جو فضیلت ہے۔ جی اب ظاہری بات ہے کہ علم جو ہے ہمیں اخلاق جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب اخلاق کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کو سیکھنے کا، ہر چیز کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ تو علم سیکھنے کا جو مقصد ہے، کچھ مقاصد بیان فرمائے۔ ایک تو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، اس رب کو جان لیتے ہیں، پھر وہ رب آپ کے اوپر کچھ حقوق عائد کرتا ہے، کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور ان حقوق اور ذمہ داری میں جو آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اور جو بنیادی حق ہے وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر دو معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ وہ ہوتا ہے جو اس کا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اور ایک معاملہ وہ ہوتا ہے جو اس کا دیگر انسانوں کے درمیان ہے، دیگر انسانوں کے ساتھ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ ہے، تو اپنے شہر والوں کے ساتھ ہے، پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر اسلام نے کچھ حقوق قائم کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، فرمایا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کا اسلام مکمل ہے کہ نہیں، کسی کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں، تو آپ اس کے اخلاق کی طرف دیکھ لیجئے۔ اگر اس انسان کا اخلاق بہتر ہے تو آپ کو اس کا ایمان اور اسلام بھی مکمل نظر آئے گا۔ اور جس انسان کا اخلاق ہی بہتر نہیں ہے، جس انسان کو بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی نہیں ہے، وہ انسان اپنے رب کو کیسے منا سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سب سے محبوب ترین انسان لگتا تھا تو وہی تھا جس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّا مَنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب ترین، تم میں سے سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ترین انسان وہ ہے، یا میرا صحابی وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق
کیا اس اخلاق کی کیا مثال آپ کو اس کائنات میں نہیں ملے گی. اخلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر اگر میں آپ سے ذکر کرتا چلوں. ایک اخلاق ہوتا ہے آپ کا عام اخلاق. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی کسی انسان نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. اس نے آپ کی دعوت کی ہے تو اگلے ہفتے آپ اس کو بلا کے اس کی دعوت کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک عام اخلاق ہے. ایک ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق. اسلام کا مطلوب عام اخلاق نہیں ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی ہر کوئی کرتا ہے. اسلام کا مطلوب اعلیٰ اخلاق ہے کہ وہ انسان جو آپ کے ساتھ نیکی نہیں آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے. ایک انسان آپ کے خلاف ہے, جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کے خلاف جاتا ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اس کے ساتھ بھی نیکی کریں, اس کے ساتھ بھی حسن معاشرت کے ساتھ پیش آئیں. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے, ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے. انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. جب جبریل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آپ حکم کریں, یہ طائف یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی ہے, اب مجھے حکم کیجئے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو پیس کے رکھ دوں گا, مسل کے رکھ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو دین کو سمجھے, دین کو پر عمل کرے. تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہل مکہ نے اوجریاں پھینکی, آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے, آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی, آپ کی بیٹی کو شہید کیا, آپ کے گھر والوں کو آپ سے چھین لیا, کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی ان سے ملتے ہوئے اپنے ماتھے کے اوپر ایک شکن, ایک بل تک نہیں چڑھایا. ایک بل تک نہیں چڑھایا. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے طاہر اسلام, پروفیسر طاہر اسلام عسکری صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران, اسباب اور ان کا حل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس میں یہ جو بھی بڑھتی ہوئی دوریاں ہیں اس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان میں اخلاقی بحران جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور یہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور بہت ہی اہم اور سلگتا ہوا موضوع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا سب سے اہم ترین موضوع ہے, کیونکہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک اور ملت کا بنیادی سرمایہ ہوتی ہے, اور اسی نے آگے چل کر باغ ڈور سنبھالنا ہوتی ہے تمام معاملات کی. جہاں تک اسباب ہیں تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اور وہ اصل میں بوسیدہ ہے اور مادیت زدہ ہے. اس کی ساری توجہ جو ہے وہ ڈگریاں دینے پر تو ہے, یعنی آپ جو ہے وہ ایک ایسا نوجوان پیدا کر رہے ہیں وہاں سے اور تیار کر رہے ہیں جو حاضر و موجود جو تہذیب ہے اس کا ایک کل پرزہ تو وہ بن سکتا ہے. وہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے, وہ کلرک بن جاتا ہے, وہ جو ہے آفیسر بن جاتا ہے, لیکن اس کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ سرے سے جو ہے وہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارے جدید تعلیمی نظام کا. اس کا مسئلہ ہی یہ نہیں ہے. وہ صرف وہ افراد تیار کرنا چاہتا ہے یہ نظام جو حاضر و موجود مادی نظام کو آگے چلاتا رہے. تو یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے. اب اس کا جو حل ہے اور اس کا جو تدارک ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اصل جو نظام تعلیم کا ہے اور اخلاق کا ہے اس کی طرف لوٹنا ہوگا. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب و سنت کی صورت میں اور اپنی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمیں نظام دیا ہے اس کی طرف جانا ہوگا. اور اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں سکلز بھی ہیں, اس میں مہارتیں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ تربیت بھی ہے. یعنی آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا, اور اس علم کے حصول کے بعد آپ کا جو ہے وہ کردار اور رویہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اس لیے آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ علم کی جہاں بات ہوئی تو فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء,
کہ اللہ سے حقیقی طور پر جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ علم کے ساتھ خشیت الہی کا ذکر کیا. اب آپ اس بات کو اگر آپ بیان کریں، اور میری بھی اس بات کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید مسکرا دیں کہ یہ کیسی بات کر دی ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے علم کے ساتھ. حالانکہ قرآن مجید کا تصور علم جو ہے وہ بنیاد اس پر رکھ رہا ہے کہ علم جس میں ہوگا اس میں اللہ کا ڈر بھی ہوگا. تو اب یہاں کے ہمارے جو آپ دیکھ لیجیے نظام تعلیم کے پیدا کردہ لوگ ہیں، تیار کردہ لوگ ہیں، ان میں خوف خدا نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں. وہ اس لیے پھر رشوت لیتے ہیں، وہ جناب اخلاقی بحران اور کجروی کا بھی شکار ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ان میں تکبر اور رونت بھی ہوتا ہے، خدمت خلق کے بجائے جو ہے وہ الٹا لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بنیاد ہی غلط ہو گئی، وہ چیز ہی پیدا نہیں کی. جبکہ ادھر جو ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کے اندر معرفت الہی پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے اخلاق کو پاکیزہ کرتا ہے، وہ آپ کے کردار کو سنبھالتا ہے. تو یہ جو ایک تصور علم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر اخلاقی بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آج کا یہ نوجوان ہے وہ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو فیس دے دی ہے، پیسے دے دیے ہیں، تو میں ڈگری خرید رہا ہوں یہاں سے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ صرف جو ہے اس ڈگری کو خریدنے میں میری معاونت کر رہے ہیں اور مجھے وہ سکلز دے رہے ہیں، بس اس کا یہ تصور ہے. استاد کا وہ اس کے ذہن میں کوئی اور تخیل اس کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کہ اسٹرائک ہوتی ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، اور اس کے دوران میں جو ہے وہ اپنے ہی اساتذہ کے خلاف جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، ان کے ساتھ وہ الجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو ان پر تشدد بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں. جی تو یہ جو صورتحال ہے پروفیسر صاحب، یہاں پر ایک یہ ساری صورتحال کا جو ہے وہ یہ جی یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب تھوڑے سے عرصے کی پہلے کی بات کریں تو استاذ اور طالب علم کا جو آپس میں رشتہ تھا وہ بہت گہرا تھا، اور جب تک استاذ کمرے میں ہوتا تھا، جب تک وہ اپنی چیئر پہ بیٹھ نہیں جاتا تھا، پوری کی پوری کلاس انتظار میں رہتی تھی. لیکن آج کل جو صورتحال وہ بالکل برعکس ہے. جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ہی استاذ کو جو ہے وہ بری طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں، آئے روز ایسے واقعات آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ، اسپیشلی اسٹوڈنٹ میں، یہ جو بڑھتا ہوا یہ بد اخلاقی کا یہ جو ایک رویہ ہے یہ کیوں کر پیدا ہوا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ اب مقصد بدل گیا نا، کہ آپ کا کسی تعلیمی ادارے میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اس میں ایک اچھا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ایک مفید شہری بنانا. وہ تو صرف یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام، اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے وہ ایک کلپرزہ کارکن چاہیے. تو وہ تو وہاں سے تیار ہوتے ہیں، انجینئر تو بن رہے ہیں، ڈاکٹر تو بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دیگر شعبے ہمارے انتظامی ہیں ان کے لیے تو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن ان کے اندر پھر یہی کمیاں رہ جاتی ہیں. وہ ان چیزوں سے اب آزاد ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک مختصر اگر لفظوں میں آپ بیان کر لیں تو وہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت اور سیرت طیبہ سے ہم نے اپنے رشتے کو منقطع کر لیا ہے، اور بلکہ نصاب میں سے ہماری حکومتیں جو ہیں یہ غیروں کے کہنے پر ہمارے اس مذہب اور ہماری روایت اور تہذیب سے متعلقہ چیزوں کو نکال رہی ہیں. نصاب کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایون جو ہماری اسلامیات اور ہمارے معاشرتی علوم اور مطالعہ پاکستان اور ہماری جو مقامی نوعیت کی چیزیں ہیں اور خالص، ان میں سے بھی وہ جو ہے چیزیں نکال رہے ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف مادی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ لے سکیں، قرضے لے سکیں، امداد لے سکیں، اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کر جو ہے وہ یہ بحران کو مزید جو ہے وہ پیچیدہ کر رہی ہیں اور اس کی سنگینی میں اضافہ کر رہی ہیں. اور اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، اس کے جو مذہبی رہنما ہے، علماء ہیں، مبلغین ہیں، داعیان دین ہیں، ان کی ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ گئی ہیں. اب وہ حکومتوں کا کام بھی ان کو کرنا پڑے گا، اور وہ یہی ہے کہ تربیت کے کام کو
تیز کیا جائے، اس کو مؤثر کیا جائے، اس کو بامانی کیا جائے، اور ایک ایک فرد جو ہے معاشرے کا اس تک پہنچا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس بات پر راغب کیا جائے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس دنیا کے اندر سرمایہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، اور یہ دنیا ہی سارا کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، اور ہمیں ایک جو نظام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، جو استاد کی تکریم، احترام اور جو معاشرے کے حوالے سے نقطہ نظر ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ فکر اور سوچ جب تک ہم عام نہیں کریں گے یہ بحران جاری رہے گا اور بلکہ بڑھتا جائے گا۔ جی سر، دیکھیں یہ تو ابھی ہمارے پاس اس وقت جو لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، جو بھی نظام ہمارے پاس ہے، یہ اب اس نظام کو بدلتے بدلتے بھی کافی عرصہ درکار ہو جائے گا، لیکن اس میں یہاں پر سب سے اہم ایک ذمہ داری آتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ اور میرے خیال میں جو ٹیچر ہیں، ٹیچر حضرات، وہ اس کو میرے خیال میں کافی ساری بہتر کر سکتے ہیں۔ اب حکومت نے لمیٹڈ، آپ دیکھیں بعض جگہوں پہ اب حکومت نے فری بکس دی ہوئی ہیں، یہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا کام ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کافی سارے ایسے سرکاری سکول ہیں جہاں پر جو ہے وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے مختلف اے سی اور دوسری سہولیات کی فراہمی بھی ہے، لیکن اب دیکھیں ہم صرف اس چیز کو کہہ کے کہ جی ہمارا نظام تعلیم ہی خراب ہے، حکومت جو ہے وہ ہمیں یہ چیز دینا نہیں چاہتی، جو چیز ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے چاہے وہ لمیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بہترین استعمال کر کے اس کرائسس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل درست ہے، اس کی طرف جو ہے وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو موجود وسائل ہیں ان سے تو ہم فائدہ اٹھائیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ایک دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی اور ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم۔ تو شارٹ ٹرم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسی نظام میں رہتے ہوئے اس کو اصلاح کی کوشش کریں، اس کے لیے اساتذہ جو ہیں ان کو بھی راغب کرنا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک بات رہ گئی تھی کہ اب اساتذہ کا بھی وہ کردار تو نہیں رہا، کیونکہ اب جو اساتذہ آ رہے ہیں وہ بھی تو اسی نظام سے تیار ہو کے آ رہے ہیں نا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے جب یہ ڈگری لے لیں گے تو بہت سارے انہی میں سے جو ہے وہ پروفیسر اور لیکچرر بن جائیں گے، تو وہ ظاہر ہے خود اسی نظام سے بنے ہیں، تو وہ یہی سوچ ان کی بھی ہوگی۔ تو اب تو یہ بھی مسئلہ ہے، تو ہمیں اساتذہ کے لیے تربیتی کورسز رکھنے چاہیے، ان کی ذہن سازی، ان کے لیے ورکشاپس ہونی چاہیے جی ان کو ایک مقصد تو استاد جو ہے وہ کر سکتا ہے، یقیناً آپ کی بات درست ہے، استاد کے ذہن کو اگر ہم تبدیل کریں اور ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ تربیت اپنے شاگردوں کی بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر پورے نظام کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا۔ یہ نظام اصل میں اس لائق نہیں ہے کہ یہ سارے انسان پیدا کر سکے، یہ نظام اصل میں خراب ہے۔ تو وہ دونوں کام کرنے چاہیے، جو حاضر و موجود چیزیں ہیں اس میں رہتے ہوئے جتنی ہم کر سکیں وہ کریں، لیکن ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے نصاب اچھا اور اس کے لیے رجال کار اور اچھے ادارے وہ ہمیں بہرحال قائم کرنا پڑیں گے۔ اس کے لیے حکومت کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی، حکومت کو اس طرف لانا پڑے گا کہ وہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اسلامی خطوط کے اوپر استوار کریں، سیکولر جو نقشہ ہے اس کے بجائے وہ اسلامی نظام کے مطابق ان کو ڈھالیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران۔ جی عبید صاحب، اخلاقی بحران جب بات کی جائے کسی بھی نوجوان کی، تو سب سے پہلا اس میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کسی کے اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے، یا کوئی طالب علم بہت اچھا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے یا پوزیشن لے رہا ہے یا معاشرے میں اپنا نام پیدا کر رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اگر شروع سے ہی اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی جاتی یا اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو اس کے اوپر دینی چاہیے،
تو وہ تو شروع سے ہی جو ہے اس میں اخلاقیات جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شروع سے ہی جو اخلاقیات بچے میں نہیں آ رہی، تو آنے والے وقت میں اس کے جو سوسائٹی کے اوپر اثرات ہوں گے، اس کے جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، اور اس کے جو اپنے والدین کے اوپر جو اثرات ہوں گے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سوال بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نوجوان یا طلباء جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی فصل بہار ہوا کرتے ہیں. صحیح. اگر بر وقت ان کی آبیاری نہ کی جائے، ان کی حفاظت نہ کی جائے، تو ایک کسان ہے جب وہ کاشت کرتا ہے، جب وہ دانہ اپنی زمین کے اندر ڈالتا ہے اور کاشتکاری کرتا ہے، تو اگر اس کی وہ حفاظت نہ کرے تو کیا وہ امید کر سکتا ہے کہ کل کو جب فصل پکنے کا ٹائم آئے تو وہ اچھی فصل وہاں سے حاصل کر سکیں یا اچھے ثمرات یا اچھے نتیجے حاصل وہاں سے کر سکے؟ نہیں ہوتے. آپ کو شروع سے بنیادی طور پہ اولین ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے کس لائن پہ چل رہے ہیں، آپ ان کی کس نہج کے اوپر تربیت کر رہے ہیں. ایک عکس ہے، جیسا بوگے ویسا کٹو گے. آج آپ جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کل کو آپ کے بچے ویسا ہی کریں گے. ایک انگلش فلاسفر کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ بچوں کی مثال تو ایک خالی کیسٹ کی ہے. آپ اس کیسٹ میں جو بھر دیں گے، کل کو جب آپ پلے کریں گے تو آپ کو بیک میں وہی سننے کو ملے گا. اگر آپ اس کے اندر گالیاں بھر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر غصہ بھر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر ناراضگی بھر رہے ہیں، تو آپ کو کل جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا. اس کے اندر وہ چیزیں بھری ہوئی ہوں گی، وہ مینٹلی طور پہ نفسیاتی مریض ہوگا. ایک سیلف کانفیڈنس بالکل زیرو ہوگا. آپ دیکھیں ماں باپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی اولین درسگاہ تو اس کی گھر ہے نا. اس کے بعد اس بچے نے اسکول جانا ہے. پہلے 5 سال تک تو بچے نے جو ہے وہ ماں کے گود کے اندر اس نے وہ تعلیم سیکھتا ہے، پھر گھر کے ماحول میں سیکھتا ہے. کیا دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ کا آپسی رویہ اچھا نہیں ہے، ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، باپ جو ہے وہ بیٹوں کو ماں کے خلاف کر رہا ہے، ماں بیٹوں کو باپ کے خلاف کر رہی ہے. تو وہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ آبزرو کر رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ماں فون کر رہی ہے، فون کر کے سہیلیوں سے ایک سہیلی کو فون کر کے دوسری سہیلی کے خلاف بات کر رہی ہے، یا ایک رشتہ دار کو فون کر کے دوسرے رشتہ دار کے خلاف بات ہو رہی ہے. باپ کو دیکھتا ہے باپ فون کر رہا ہے تو کسی کو گالیاں نکال رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اس بچے کی آبزرویشن کے اندر جا رہی ہیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اس بچے کی گٹھی کے اندر مل رہی ہیں. کل کو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس کی آبزرویشن کا حصہ ہے، اور وہ جو اب نکال رہا ہے وہ اپنی بھڑاس جو اس نے 15-20 سال کے اندر جو اس نے آبزرو کیا، وقت آ گیا کہ اس کو نکالے. تو وہ بھڑاس نکالتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور آپ کو بڑے مسائل دیکھنے کو نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تحمل ہی نہیں ہے. ایک بالکل معمولی سا تحمل نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کی معمولی سی بات نہیں برداشت کر سکے. کتنے واقعات آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ 1 روپے کی خاطر، 2 روپے کی خاطر ایک انسان نے دوسرے انسان کا قتل کر دیا. کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں ہم. ماں وہ اولین گود، ماں کی گود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے، اگر اس گود کے اندر بچے کی تربیت ہو جائے، پھر یا تو انسان کا شمار اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے، یا پھر انسان جو ہے وہ کل کو اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بچوں کے لیے جس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کے اوپر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. ہمارے نصاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہانیاں، صحابہ کرام کی وہ کہانیاں، وہ قصے کہانیاں جو شامل تھے وہ نکال دیے گئے ہیں. تو بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی؟ اساتذہ کو وہ کیا دیکھتا ہے، اساتذہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. ایک استاد دوسرے استاد کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. آپ کلاس میں آتے ہیں لیکچر دینے کے لیے، درس دینے کے لیے، اور استاد آتا ہے جب، تو وہ ایک استاد پہلے 15 منٹ تو اس کے دوسرے استاد کے خلاف میں گزرتے ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ عملی تربیت ہے. ایک تربیت یہ ہے کہ جو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، ایک وہ تربیت ہے جو وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہا ہے، جو آپ کے ایکشن سے وہ آبزرو کر رہا ہے. تو اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماڈل، ایک اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس وقت جو کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں یا جتنے بھی آئیں گے، سب سے اعلیٰ افضل ہے انبیاء کے بعد. تو ان کا مقام اپنی جگہ پر بلند ہے. لیکن اسلام آنے سے قبل اگر آپ عرب معاشرے کا تجزیہ کریں، عرب معاشرے کو دیکھیں، تو کون سی ایسی اخلاقی گراوٹ تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، ہر قسم کی اخلاقی انتہا درجے کی گراوٹ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، کس طرح ان کی زندگیاں بدلی. وہ ایک انسان جو پہلے زنا کا رسیہ ہوا کرتا تھا، اب اس کے اندر اتنا چینج آ گیا کہ وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا.
اتنا بڑا چینج، اتنا بڑا تبدیلی آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ عکس کے اندر اس کو چینج کر دیا، اس کی جبلت کو، اس کی فطرت کو. وہ کس طرح ہوا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی اخلاق تھا، آپ کا عملی اخلاق تھا جو آپ نے پیش کیا. کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دے رہا ہے. آپ نے خود تعامل کر کے دکھایا. جب آپ ایک پیشوا بنتے ہیں، جب آپ ایک مسئول بنتے ہیں، جب آپ ایک قائد بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، تو ہر انسان آپ کو فالو کرتا ہے. آپ باپ ہیں تو اپنے گھر کے لیڈر ہیں، آپ ماں ہیں تو آپ اپنے گھر کی قائدہ ہیں، اپنے گھر کو چلانے والی ہیں. آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے. آپ استاد ہیں تو آپ اپنے اس کلاس کے قائد ہیں. آپ پرنسپل ہیں تو آپ اپنے پورے اسکول کے قائد ہیں. سب کی نظریں آپ کے اوپر مرکوز ہیں، آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی چیزوں سے سیکھ رہے ہیں. تو آپ کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. اور یہ نہ سمجھے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ کل کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے. جی ابھی ایک چیز تو ہے کہ بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں اس وقت قدرے جو ہے جو استاذوں کے انڈر میں ہوتے ہیں، مطلب قدرے ان میں اخلاقیات جو ہے وہ باقی ہوتی ہے. لیکن جو بگاڑ زیادہ اخلاقی آتا ہے جب اسکول سے کالج کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں بچے، تو اس وقت بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ بیماریاں، جو معاشی جو آپ کہہ لیں برائیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پیریڈ ایک ایسا آتا ہے بچے کے اوپر جب وہ بچہ آزاد ہوتا ہے اسکول سے بھی اور ماں باپ سے بھی. صبح تو وہ اسکول چلا گیا تو اب اسکول کے ماحول کے اندر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے اسکول کا ماحول اچھا ہے، ہم نہیں کسی اسکول کے اوپر ہم کوئی تنقید نہیں کرتے، اچھا ماحول ہے. اب اچھے ماحول سے نکلا ہے، اس کے بعد اس نے شام کو ماں باپ کے ماحول میں جانا ہے. لیکن ایک ماحول وہ ہوتا ہے جو اس کی گیدرنگ کا ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر وہ بچہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے. ظاہری بات ہے ماں باپ کے سامنے بچے شرارتیں نہیں کرتے، ماں باپ کے سامنے بچے بد اخلاقی نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے. گالی ہمیشہ بچہ گلی میں جا کے دیتا ہے دوسرے بچے کو، جہاں پر کوئی بڑا موجود نہیں ہوتا، اور کوئی بڑا موجود ہو تو وہاں پر وہ ہچکچاتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بچہ اپنی عمومی معاشرتی ماحول سے سیکھتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنے معاشرے کو کس طرح کا بنا رہے ہیں. معاشرے کو بنانے میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ اولین تو وہی آئے گا، ہمارا ہی ہے. ہم ہی معاشرہ ہے، ہم ہی معاشرے کا عکس ہیں، ہم ہی وہ چہرہ ہے معاشرے کا جو ہم پیش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے سامنے گالی نہیں دے رہا، کسی دوسرے بچے کے سامنے باہر جا کے گالی دے رہا ہوں، تو بچہ سیکھ تو رہا ہے نا. تو یہ سوسائٹی کا عکس ایک اولین تو ہم نے بنایا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی چیزیں فراہم کر دی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارا میڈیا آتا ہے. میڈیا ایک بہت بڑا کردار ہے. میڈیا بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہے، میڈیا کے اندر کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، میڈیا کس طرح ذہن سازی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرامہ بچہ دیکھ رہا ہے، ایک کارٹون دیکھ رہا ہے، ایک مووی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ جسٹ فار فن دیکھ رہا ہے، وہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے؟ اس کے اندر جو سٹوری ہے، اس کے اندر جو کردار ہیں، اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، وہ کیا ان کا عکس اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا؟ کیا وہ جب وہ دیکھے گا کہ ایک گنڈا ایک نکلا ہے باہر اور اس نے گلے کے اندر بڑی سی چین پہنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے 2-4 بندے ہیں اور اس کو لوگ عزت دے رہے ہیں، تو وہ فیل کرے گا کہ یار مجھے گنڈا بننا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ گنڈے کی عزت ہے. تو وہ ایک سٹوری، وہ ایک کریکٹر آپ بچے کے ذہن میں بتا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے مووی کے شروع میں یہ چیز لکھ دی ہے کہ جی اس کریکٹرز کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس کو فالو نہ کریں. سر بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بچے کو جو آپ کریکٹر دکھا رہے ہیں وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے. اب وہ کریکٹر جب وہ دیکھتا ہے، اس کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جی فلموں کے اندر گالیاں نکالی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ چیزیں وہ بچہ آبزرو کر رہا ہے. تو ہر چیز کا رول ہے، ماں باپ کا رول ہے، تعلیم کا رول ہے، ہمارے معاشرتی ثقافت کا رول ہے، ہر چیز کا رول ہے. یہ سب چیزیں جب تک ان سب چیزوں میں اصلاح نہیں آئے گی، جب تک ان سب چیزوں کو ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں کریں گے، اسلامی اخلاقیات کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری سوسائٹی میں چینج نہیں آ سکتا، اس وقت تک ہماری سوسائٹی نہیں بدل سکتی. تو لہٰذا اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو کل کو یہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ بنیں گے تو یہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. جی اب دیکھیں ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کالج میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اب اسکول میں لمیٹڈ ہوتا ہے ساری چیزیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر کچھ بچے کنٹرول ہوتے ہیں. کالج میں اس تھوڑا سا وہ جو دوسری باہر کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ وہ گروپوں کی شکل میں اور گروہوں کی شکل میں وہ جو ہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز دیکھیں کہ اب وہاں پر مختلف گروہ بنانا، مختلف پارٹیاں بنانا الگ الگ، اور پھر جو ہے وہ دوسرے جو کالج کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، اور پھر اپنے آپ کو مطلب بہتر سے ثابت کرنا کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ہم بہت بڑی، مطلب یہ
ایک یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے بیماری ہمارے معاشرے میں؟ کہاں سے سر؟ یہ سب کو سکھانے والے ہم ہیں. ہم اپنی فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر بچوں کو دکھاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین، پھر پولیٹیکلز لوگ اسٹوڈنٹس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ سارا کچھ یہ جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیج بوئے ہیں اور آج ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ کالج کے اندر بچہ آتا ہے، اب وہ بچہ سن رشد کو پہنچ رہا ہے، اب وہاں پر اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا اچھا ہے، یہ میرا برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب بچہ چھوٹا تھا، جہاں پر اس کی تربیت کرنے کا موقع تھا، وہاں پر تربیت کی نہیں ہے. اب وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے. جو چارم آپ نے بچے کو دکھایا ہے بچپن کے اندر، اب وہ اسی چارم کو فالو کر رہا ہے. آپ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بیوی پر روب ڈالتے ہیں، اپنی بیوی کو آپ بہت جو ہے نا وہ تکبرانہ انداز کے اندر آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ یار یہ پاور، یہ تکبر، یہ اگلے بندے کو نیچ جاننا، یہ اس کے اندر آپ کی بہت عزت ہے. تو ظاہر بات ہے وہ جب کل کو باہر نکلے گا تو وہ یہی کوشش کرے گا کہ یار میرے اندر میں جس سے بات کروں، کسی کو گالیاں دے کے بات کر رہا ہوں، کسی کو ایسے دے کے بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے اتنی دیر کے اندر، اس کے بچپن کے اندر تربیت کی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کا مظہر سامنے آنا شروع ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کالج میں جاتا ہے تو اس کا مظہر ہوتا ہے. پھر وہاں پر ایک کالج کے ماحول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے بہت سارے کالجز ایسے ہیں جہاں کے ماحول ایسے نہیں ہیں، جہاں وہاں پر بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی. ہاں اگر اسکول میں تربیت نہیں ہو پائی تو اب کالج کی ذمہ داری کہ کالج وہاں پہ تربیت کر، لیکن کالج کا ماحول اسکول کے ماحول سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسکول کے اندر پھر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کالج کے اندر تو کچھ نہیں ہوتی. پھر اس سے آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو ان کا ماحول تو بہت زیادہ فری ہے، آپ کو ہر قسم کی آزادی مل جاتی ہے، ہر قسم کے آپ کے پاس جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی آزادی مل جانا اور تربیت نہ ہوئی ہونی، آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک ایسے بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے جس کو آپ نے گاڑی چلانے کی ٹریننگ نہیں دی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو کھلا نہ چھوڑیں، بچوں کو پابندیاں لگائیں. ہم کہتے ہیں پلیز آپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑیں، ان کو آزادی دیں، لیکن پہلے ان کی تربیت کریں. کوئی بھی ماں باپ بغیر ڈرائیونگ سکھائے اپنے بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھاتا. جی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا. ناظرین یہاں پر ایک وقت ہو گیا شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کالج میں جو اسکول سے جب کالج میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو ان کی جو کافی ساری جو برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں. جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں تو تب وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کافی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ قدر اخلاق میں بہتر ہوتے ہیں. لیکن جو ہی کالج سے جب اسکول سے کالج میں جاتے ہیں تو ان میں مختلف برائیاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب خاور زمان صاحب نے. خاور زمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوا یہ جو اخلاقی بحران ہے یہ کیوں ہے، اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. افضل بھائی تھینکس فار انوائٹنگ. دیکھیں جی، عام طور پر اگر ہم اچھا بولتے ہیں، صاف طور پر لائق لہجے میں بات کرتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب میں زیادہ تر اختلاف رائے نہیں رکھتے اور یس مین اور یس سر آپ کی عادت کا حصہ ہیں، تو آپ کو اچھے اخلاق کا مالک سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے نزدیک، میرے خیال میں اچھے اخلاق کی بنیاد جو ہے نا وہ ہماری سوچ سے شروع ہوتی ہے. ہم بحیثیت قوم اپنی نئی نسل کو ایک اچھی سوچ دینے میں ناکام رہے. ہم کتنا پاکیزہ سوچتے ہیں، کتنا مثبت سوچتے ہیں، کتنا اچھا اور پازیٹیو سوچتے ہیں، ہمارے خیالات کتنے پاکیزہ ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنے سارے خیالات نکال کر ایک تشکری میں رکھتے ہیں اور اس کو ایک پوری محفل میں گھماتے ہیں تو محفل میں ایک سنگل بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ کے کسی ایک خیال پر بھی ڈاؤٹ ہو، اعتراض ہو. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو کتنے پاکیزہ خیالات ٹرانسفر کیے.
ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم استاد کی غیر موجودگی میں ہم کتنے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, ہمارا کیریکٹر کتنا مضبوط ہے. میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ رات کو 12 بجے ہم ایک ویران روڈ پر ڈرائیو کر رہے ہیں اور سگنل بند ہے, وارڈن کی عدم موجودگی میں کیا ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں یا وہ سگنل توڑ دیتے ہیں؟ صحیح. کلاس فیلوز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے, غصے میں ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اس بات پر ہم کتنا کنٹرول ہے اور کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کیسی کتابیں پڑھنا ہم پسند کرتے ہیں, ہمارے ہیروز اور ہمارے اینیمیز کون کون سے ہیں, اور کس بیس پر ہم دوستی یا دشمنی کرتے ہیں, کھانے اور لباس میں ہماری سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, وعدہ پورا کرنے میں ہم کتنے پکے ہیں, ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں, اور ہمارے نزدیک کامیابی کی تعریف کیا ہے. اس طرح کی بیشتر چیزوں میں اگر ہمارا رویہ منفی ہے تو ہم اسے اخلاقی بگاڑ سے تعبیر کر سکتے ہیں. جی عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے جی سر کہ ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, انٹرنیٹ ہے, یا مخلوط محافل ہیں, یا آپ کا موسٹلی ہمارے کنٹری میں یہ امیجن کیا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ رورل لائف سے مائگریٹ ہو کے سٹیز میں آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ رکاوٹیں آئی ہیں, یا یہ گراوٹ کا, یا ہمارے نظام تعلیم کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کا سبب بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں فریکشنل پارٹ ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن میرے نزدیک اخلاقی تباہی کی ایک بنیادی وجہ دنیا پرستی ہے. اس سے ڈائریکٹ ہمیں 2 نقصانات ہوئے ہیں. ایک تو لوگوں کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف اور صرف مال کمانا اور اس سے دنیا بنانا بن گیا, اور اس میں وہ اتنے مگن ہو گئے کہ ہم تربیت اولاد جیسے عظیم اور لازمی چیز کو اپنی زندگی سے ہم نے نکال دیا. دوسرا نقصان جو ہوا ہمیں وہ ہے کہ مال کی ہرس میں ہم نے حلال اور حرام کی نیت چھوڑ دی, اور حرام رزق نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا. ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, آج سے کچھ تقریباً غالباً شاید 15 سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے 2 واقعات اس میں مینشن کیے. تو میں چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے میں وہ واقعات تو یہاں پہ کوٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آڈینس کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی بکس پڑھیں, اور وہاں پہ انہوں نے بڑے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ جو رزق حلال ہے یہ آپ کی نئی نسل کی تربیت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارا جو یوزلی ٹرینڈ ہے وہ ہم بعض اوقات ہم رزق حلال کمانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ایسی خوراک خرید کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ جس میں حلال یا حرام ہونے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں. جی خاور صاحب یہ تو وہ اسباب ہو گئے جو کہ ہمیں مختلف جو ہے مراحل پہ ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اب ہم چلتے ہیں حل کی طرف. اب یہ ایک بیماری ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں یہ اخلاقی بحران آ گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں نظام جو تعلیم ہے وہ نظام تعلیم اچھا نہیں ہے, اس کے علاوہ فیسلٹیز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے یہ جو ہے ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جاتی. اب دیکھیں ہمیں کامیاب ہونا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو لمیٹڈ سورسز ہیں, ہمیں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, اس کے اندر رہ کے اس بحران کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہماری بنیادی جو وجہ ہے وہ ہم ایک پازیٹیو اور پاکیزہ اور مثبت سوچ دینے میں ہم ناکام رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو سولوشن نکالنا ہے. لیکن جی اس کا شارٹ ٹرم ایسا کوئی بڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فروٹفل اور نیوکلیٹو سولوشن ایسا سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے آپ ٹیچر ٹریننگ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹیچرز کو ٹرین کریں. معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے جو معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں موسٹلی پرائیویٹ اسکول یا دوسرے تیسرے جو بھی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہم ٹرینر ہیں دوسرے تیسرے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرسنلی طور پہ ایک بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے نئی نسل کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے. دوسری بات کہ اس کا ایک الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ ہے والدین کی تربیت, کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. والدین اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, چاہے ان کے بچے چھوٹے ہیں چاہے ان کے بچے بڑے ہیں. والدین اس وقت وہ کی فیکٹر ہے آپ کے پاس جو بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. تو والدین اس میں نا ہمارے پاس 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جن کو مسائل کا شکار ہے. ہماری بدقسمتی ایک یہ ہے کہ ہم نے والدین کو بڑا کہا کہ آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے والدین کو یہ سکھانے میں ناکام رہے کہ اچھی تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے
اور اچھی تربیت کرنے میں جو آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں ان مسائل سے کیسے نپٹا جائے. تو اس کے لیے میں 3 بڑے سمپل سے سولوشن بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو اپنی دنیا میں یا دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں دے پاتے. انہوں نے تربیت اولاد جیسا ایک اہم کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری بزنس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آؤٹ سورس کرنا. آؤٹ سورس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 ٹاسک آئے ہیں اور 10 ٹاسک میں سے 4 کام ایسے ہیں جن کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو آپ باہر کسی کو دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کر دیں. اس کو آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں, یا سادہ الفاظ میں جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیکے پہ ہم دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ گھر کے ہمارے 20 کام ہوتے ہیں. سبزی لانا ہوتا ہے, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں جن کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس چیک بک رکھی ہوتی ہے, وہ چاہے ہم جتنے بھی مصروف ہوں, اس چیک بک پہ سائن ہم خود کرتے ہیں. وہ چیک بک ہم کبھی آؤٹ سورس نہیں کرتے. تو یہ تربیت اولاد جو ہے یہ اس چیک بک کی طرح امپورٹنٹ ہے. جس طرح کے ٹیکسٹ بک کو آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے, اس طرح تربیت اولاد کو آپ اسکول, ادارے, کالج, معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. اس کو آؤٹ سورس نہ کریں. اس کو سب سے پہلے ہم اپنی ایک رسپانسبلٹی اور اپنا ایک اہم ٹاسک کنسیڈر کریں. والدین اگر اس طرح سے یعنی پورے دل کے ساتھ, پورے توجہ کے ساتھ اگر والدین رول پلے کریں گے تو واضح تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے. جی بالکل, چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بڑا مختصر سا رہ گیا. آخر میں آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ مختلف جگہوں اسکول اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پر مختلف جو آپ کے ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, تو آپ کیا باقی جو دوسرے ٹرینر ہیں آپ کے جیسے جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, ان کے نام کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریننگ میں ایسا جو ہے وہ ایک سیشن رکھے جو نوجوان نسل کی جو میں بڑھتی ہوئی یہ جو اخلاقیات کا بحران ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیے یہاں پہ میں 2 پیغام دینا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے تو میں اسٹوڈنٹ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں, آپ ان کی لائف آٹو بایوگرافی کو اسٹڈی کریں. آپ ان میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں آپ ان سب میں ایک کامن چیز دیکھیں گے کہ سارے کے سارے سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. کیریکٹر ہوتا ہے جو آپ کو سکسیس پہ لے کے جاتا ہے, اور کیریکٹر ہوتا ہے جو آپ کو وہاں پہ مینٹین کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو تو میرا یہ پیغام ہے جی کہ آپ سب سے زیادہ, آپ دیگر اسٹڈیز کے ساتھ سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ آپ اپنے کیریکٹر پہ کریں. اور دوسرے جو ٹرینرز حضرات ہیں یا جن کے پاس ممبر ہے, جو علماء حضرات ہیں, جو لوگ معاشرے کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے میرا سمپل سا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب چیزوں سے بڑھ کر صرف اس معاشرے کی سوچ کو تبدیل کریں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ایک بامانی نسب العین پیدا کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل کا اس میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی خاور زمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عبید صاحب, میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت وہ بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختصر سا ایک ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ استاد جو ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک آئیکن سمجھا جاتا ہے کہ علماء کرام, ٹھیک ہے, ان کی جو عزت احترام, اس کے علاوہ جو استاذ ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی معاشرے کا ہو, اس کی جو ایک عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اپنا ایک درجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر جائیں, بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر استاذوں کے لیے فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ جس جگہ پہ استاد کھڑا ان کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا, ان کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ان کو ایکسٹرا فیسلٹیز دی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو لمیٹڈ سورسز ہیں اس کا بھی استعمال کر کے ہم کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ جس سے ان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ استاد کا جو احترام, جو ادب ہوتا ہے, اسی میں ہماری بقا ہے؟ دیکھیں, استاد کا احترام, ادب بہت افضل چیز ہے جس کے بغیر ایک طالب علم کا علم مکمل نہیں ہو سکتا, آداب تعلیمی مکمل نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر اٹھنے والا ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وہ استاد جو اس بات کا خواہاں ہے کہ بچے اس کی عزت کرے, کیا جب وہ خود شاگرد تھا اس سے اپنے اساتذہ کی عزت کی؟ آج وہ کس منہ سے اس بات کا وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میرے طلباء ہیں, میری عزت کریں؟ تو طلباء کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر آج آپ اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے یا آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے بچے
اور آپ کے طلبہ ہے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو ایک کریکٹر بنایا جاتا ہے, کریکٹر بلڈ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے ممالک میں اساتذہ کو بہت اعلیٰ قسم کی فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہیں, تو وہ وہاں پر استاد کا ایک کریکٹر ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کو لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا, اس کو سب عزت دے رہے ہیں. اب جیسے ہمارے ملک میں کریکٹر کس کا, ایک وزیر اعظم کا کریکٹر ہے یار, جو بندہ دیکھتا ہے نا اس کو بہت مرغوبیت سے دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے یار, اس کی عزت کرنی چاہیے. تو وہ کریکٹر بنایا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ کریکٹر نہیں بنایا جا سکا. تو اس میں بنیادی سب سے جو چیز ہے وہ ہے ہمارے جو ذمہ داران ہیں تعلیمی اداروں کے. مجھے بہت شرم آ رہی ہے اور میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہی میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں, پنجاب کے وزیر تعلیم, ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر منظر عام پر آئی ہے جہاں پر وہ کسی شباب اور کباب کی محفل کے اندر اور کسی مجرے کی محفل کے اندر وہ موجود ہیں. تو جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قوموں کی تربیت ہوگی اور ایسے قوموں کے ہاتھ میں تعلیم کی وزارت سونپی جائے گی تو کیا حال ہوگا, یہی حال ہوگا. تو آپ کو اچھے لوگ لانے پڑیں گے آپ کو. اور ایک آخری چیز کہ آپ والدین کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کو روزانہ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث ضرور پڑھ کے سنائیں, دیکھیں ان کی. جی ویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح پروفیسر طاہر اسلام عسکری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہمارے ساتھ محترمہ شناز قاضی صاحبہ ہوں گی, چونکہ کچھ وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ناظرین, یہاں پر ہمیں سب سے اہم چیز سوچنے کی یہ ہے کہ استاذ کا جو احترام ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہمارے ہاں صدر, وزیر اعظم اور یہ باقی جتنے بھی اس طرح کے جو لٹیرے ہیں ان کا احترام تو بہت ہوتا ہے, ان کے احترام کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو رستہ دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کو سنوارنے والے, ہمارے ملک کو ترقی دینے والے, ہمیں ترقی کی بلندیوں پر لے جانے والے اساتذہ کرام, ان کا ادب نہیں کیا جاتا, ان کا جو مان ہے وہ مان نہیں رکھا جاتا. لیکن ہمیں یہاں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ جاننی ہے کہ بحیثیت نوجوان, بحیثیت اسٹوڈنٹ, ہمیں اپنے استاذہ کرام کا جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اسلاف کی, جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کی, بڑوں کی, استاذہ کرام کی, علماء کرام کی عزت نہیں کی, وہ کبھی ترقی سے ہمکنار نہیں ہوئے. ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.